سائنسی اعتبار سے، مادی اعتبار سے قیامت کیسے آئے گی؟ تو حقیقت سمجھیں، ایک ہوتی ہے ساؤنڈ ویو، اس کے ذریعے سے قیامت قائم ہوگی۔ عجیب بات ہے کہ 1400 سال پہلے جب دنیا جانتی نہیں تھی کہ ساؤنڈ ویو کے اندر بھی اتنی طاقت ہوتی ہے، اس وقت نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ قیامت سور پھونکنے سے قائم ہوگی۔ چنانچہ جو لوگ میوزک چلاتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے ڈیک لگاتے ہیں، اور بڑے بڑے ڈیک پہ کئی دفعہ ایسی میوزک ہوتی ہے کہ وہ جب بجتی ہے تو لگتا ہے کہ دیواریں بھی لرز رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سائنسی طور پہ ہر چیز کی ایک نیچرل فریکوینسی ہوتی ہے۔ جب نیچرل فریکوینسی اس چیز کی فریکوینسی کے ساتھ مل جاتی ہے تو ریزوننس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ریزوننس جو ہے وہ پھر اس کو بڑھا دیتی ہے۔ چنانچہ ریزوننس انجینئرنگ کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے بہت گھبراتے ہیں۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے اور یہ آواز تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی۔ پہلے تو انسان سمجھیں گے کہ صرف آواز ہے، مگر یہ آواز چونکہ نیچرل فریکوینسی کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی اور ریزوننس ایسی ہوگی کہ اس کے بعد زمین تیزی سے چلنا شروع کر دے گی۔ زمین جب تیزی کے ساتھ گھومنا شروع کر دے گی تو پھر پہاڑ اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے اور زمین چپٹی ہو جائے گی، اور اس کے اندر کے جو خزانے ہیں وہ زمین باہر نکال دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لہا، اور یہ ایسی ساؤنڈ ویو ہوگی کہ جو پوری یعنی جانداروں کو ہلاک کر دے گی۔ انسان، حیوان، جو کچھ دنیا میں ہے سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے وہ اسی مردہ حالت میں رہیں گے، پھر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس مخلوق کو دوبارہ کھڑا فرمائیں گے۔ یہ جب دوبارہ کھڑا فرمائیں گے تو پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔